سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را می‌خوانیم. درس 17 امروز ما تصمیم ها و دعوت می باشد. تصمیم ارادہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور دعوت کو اردو فرض میں دعوت بولتے ہیں. واجہ ها و اصطلاحات جدید امروز ما تصمیم ادامه تحصیل دادن، خواستن، بلوز، قدم زدن، تعطیلات آخر هفته، مسافرت، باشگاه، درمان کردن، کارخانه، ساختن، ادامه دادن، نمایشگاه ماشین، باز کردن، مدل بالا، ثروتمند، شیک، ازدواج کردن، تو سینما چه بخوریم، اسم فیلمش چیست، با چه بریم، او چه کار میخواد بکند. خوب، اهداف درس امروز ما انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند: 1. با واژه‌های مربوط به تصمیم و نحوه بیان آن آشنا شود. آج جو درس میں ہم پڑھیں گے، جو ہمارا ارادہ ہوگا اور کس طریقے سے ہم وہ بیان کریں گے، وہ اس کے بارے میں آج بات کریں گے. بتواند در کلاس درباره تصمیمات خود در هفته آینده صحبت کند. آپ لوگ اپنے اگلے ہفتے میں کیا کیا آپ کے ارادے ہیں، آپ کیا کیا کرنا چاہیں گے، کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے، اس چیز کے بارے میں آج ہم یہاں پہ بیان کر سکیں گے کلاس میں. با نحوه تلفظ ها در محاوره و تغیرات آن آشنا شود. ہا کے تلفظ کیسے ہوگا اور وہ مختلف محاورات میں کیسے تبدیل ہوگی، تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے. شماره 4. با نحوه دعوت از افراد، ساختهای مربوط به آن و تلفظ محاوره آنها آشنا شود. آج جو ہم نے دعوت کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ مختلف افراد کو جو ہم دعوت دیتے ہیں ان کو کس طرح محاوروں میں یا ان کو کس طرح تلفظ میں لے کر آ کے بنائیں گے. اور اسی طرح با ترکیب خواستن مضارع التزامی و کاربرد آن آشنا شود. جو خواستن کے ترکیب ہے اور اس کے ساتھ مضارع التزامی کس طرح ہم اس کو بنائیں گے، یہ آج ہم اس کے درس میں پڑھیں گے. خوب، آتے ہیں آج کے درس کی جانب. سب سے پہلے واجہ ها. جمله زیر بشنوید و تکرار کنید. تصمیم های بزرگ زندگی کہ میری اپنی زندگی کی بڑی بڑی خواہشیں. من میخواهم، میں چاہتا ہوں کہ یہ خطات بزرگ بشوم کہ میں جو ہے نا ایک بہت بڑا خطاط بنوں. ادامه تحصیل بدهم کہ میں پڑھتا رہوں. پہ ازدواج کنم، شادی کروں. یک شغل خوب پیدا کنم، ایک اچھی جاب پیدا کروں. یک خانے جدید اجارے کنم، ایک نئے گھر میں رینٹ پہ لوں. یک خانے بزرگ بخرم، ایک بہت بڑا گھر میں کیا کروں، خریدوں. یہ میری خواہشیں ہیں. خوب، جملے های بالا را بشنوید و شماره تصویر مناسب را بنویسید. جو اس نے خواہش کی ہے وہ کون سے جملے پر ہیں اور کون سا نمبر ہے وہ آپ نے لگانا ہے نمبر. اب دیکھیں، آتے ہیں خود نیکسٹ پیج کی جانب، کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ان کو ہم بنائیں. نیکسٹ پیج میں دیکھیں، جملے های زیر را بشنوید. ان جملوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، سننا ہے. من میخواهم بروم مهمانی، بروم سینما، قدم بزنم، بروم سر کار، بروم مسافرت، استراحت بکنم یا درس بخوانم. تو یہ کون سے شمارہ کہاں پہ لگے گا یہ آپ دیکھ لیں اور لگا سکتے ہیں. خوب، خواندن جو آج ہم نے متن پڑھنا ہے. متن زیرا بخوانید و بے سوال ہے متن جواب دہید. اچھی طرح سے ان کو سننا ہے اور ان کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا ہے. اسم من سارا است. من 15 سال دارم و در شهر مشهد زندگی میکنم. امروز چهارشنبه اول آذر است. چهارشنبه هفته آینده 8 آذر تولد بهترین دوست من نرگس است. کہ جو آئندہ ہفتہ آئے گا، آئندہ ہفتے کے جو بدھ کا دن ہوگا وہ ایرانی آذر مہینے کے 8ویں تاریخ کو ہوگی اور اس تاریخ کو میرے جو بہترین دوست نرگس اس کا برتھ ڈے ہے. وہ ہفتے آئندہ 15 سال می شود.
وہ اگلے ہفتے 15 سال کی ہو جائے گی. خوب 15 سال کی ہو جائے گی. امروز بعد ظہر میخواهیم با مادر و خواهرم به فروشگاه برویم. آج ہم ظہر کے بعد ہم چاہتے ہیں میخواهیم چاہتے ہیں کہ میں مادر و خواهرم میری بہن اور میری ماں کہاں جائیں؟ فروشگاه مارکیٹ جائیں. من میخواهم در روز تولد نرگس برایش یک هدیه خوب بخرم. او رنگ آبی را خیلی دوست دارد. برای همین اسی لیے میخواهم برای او یک بلوز آبی بخرم. فروشگاه از خانه ما خیلی دور نیست و ما همیشه تا فروشگاه قدم میزنیم. اتنا دور نہیں ہے، ہم پیدل چلتے رہتے ہیں. خواهر من خیاطی خوبی است، بہت اچھی درزی ہے. ما معمولا زیاد لباس نمیخریم، ہم زیادہ لباس کو نہیں پہنتے. اور امروز بعد ظہر میخواهیم یک پارچه کشنگ ہم بخریم، کہ آج ہم ظہر کے بعد چاہتے ہیں کہ ایک اچھا سے کپڑے لے کر آئیں، خود سیئیں. چون خواهرم میخواهد برای جشن تولد نرگس یک پیراهن و دامن صورتی برای من بدوزد. کیونکہ میری بہن چاہتی ہے کہ نرگس کے برتھ ڈے پر اس کے لیے ایک شارٹ اور دامن جو صورتی ہے، صورتی کلر کا، اس کے لیے کیا سیے. بدوزد یعنی سینا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. من رنگ صورتی را خیلی دوست دارم، مجھے صورتی رنگ بہت ہی اچھا لگتا ہے. آپ ان سوالوں کے جواب دیں درست یا نادرست پہ. اس میں بہترین دوست سارا نرگس است. درست ہے یا نہیں درست ہے آپ نے بتانا، کیونکہ متن پڑھا ہے. تولد نرگس چهارشنبه اول آذر است. نرگس رنگ آبی را خیلی دوست دارد. فروشگاه به خانه آن نزدیک است. مادر سارا خیاطی خوبی است. خوب، نیکسٹ آتے ہیں. نیکسٹ پیج میں پیش گفتگو شمار 1 به تلفظ قسمت های رنگی شده در جملات زیر توجه کنید. تلفظ آپ نے دیکھنا ہے. یہ جہاں پہ ریڈ کلر کا نشان لگایا ہوا ہے انہوں نے، لفظ لکھا ہوا ہے او میخواهد، جو میخواهد ہے اس کا تلفظ دیکھنا ہے. او میخواهد یک خانه بزرگ اجاره کند. من میخواهم ادامه تحصیل بدهم. امروز بعد از ظهر میخواهم با مادرم به فروشگاه بروم. او میخواهد برای من یک دامن صورتی بدوزد. اب در فارسی محاورے ان گفتگو میں جب ہم لے کر آتے ہیں محاورتاً، تو ہا درمیان و انتہائی واجہ معمولاً تلفظ نہیں شود. جو ہا ہے وہ درمیان میں، اس کو ہم تلفظ نہیں کرتے. کیسے؟ جیسے کہ میخواهد کو کیا بولتے ہیں؟ میخواهد. او میخواهد، چه میخواهد؟ من میخوام. بدهم تو بدم ہم بولتے ہیں. گفتگو میں ایسے ہوتا ہے کہ گفتگو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کتابی شکل میں اس طرح لکھا جائے گا، اور جب آپ اسی کو گفتگو کریں گے تو میخواهد بدم بنیں گے. ہاں وہاں سے کٹ جائے گا، حذف کر دیں گے یہاں سے. نیکسٹ دیکھیں گفتگو زیرا بشنوید. تعطیلات آخر هفته میخوایی چه کار کنی؟ پنجشنبه صبح میخوام به کتابخانه برم درس بخوانم و عصر هم میخوام با خانواده برم سینما. جمعه چطور؟ روز جمعه میخوام تفریح کنم، با خانواده به پارک بروم، میرم و با برادرم فوتبال بازی میکنم. شما چه کار میکنی؟ من این هفته میخوام به بیمارستان برم. بیمارستان برای چی؟ من میخوام برای بیمارها گل بخرم و به آنها هدیه کنم. به چه عالی، کیا بات ہے بھائی، شاباش. خوب، اچھے تمرین کرنا ہے. نیچے دیے گئے الفاظ جملوں کو بھی اگر جملے وہ گفتگو میں لے کر آئیں تو اچھی بات ہے. میخوام کتاب خانه برم. حسن میخواد سالن ورزشی برود. پدرم میخواد مسجد برود. سامان میخواد پارک برود. ما میخواهیم به استخر بریم. شما میخواهید کجا برید؟ پیش گفتگو شماره 2 دیکھیں. الفاظ اور جملوں کو اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا سننا ہے. دعوت کردن، دعوت دینا. می آیی برویم یا می آیید برویم. می آیی کا مطلب ہے یعنی آ سکتے ہیں، آ سکتے ہو. بریم چلیں. می آیید بریم آ سکتے ہیں کہ چلیں، یعنی اوپر مفرد ہے نیچے جمع ہے.
ساحل، سینما، پارک، رستوران، خانه، ماه، کوه، مسجد یہ الفاظ ہیں. برای دعوت کردن از شخصی یا اشخاص می توانیم از ساخته زیر استفاده کنیم. کسی افراد کو دعوت دینے کے لیے، کسی شخص کو، کسی افراد کو، تو اسی طریقے سے ہم دعوت دے سکتے ہیں. جیسا کہ می آئی بے رویم، جیسے آپ کو بتایا یہ اوپر مفرد ہے نیچے جمع ہے، اس کے اندر درمیان میں آپ نے مکان بتانا ہے کہ کس جگہ جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر می آئی بیریم استخر، سوئمنگ پول پہ جانا ہے. می آئید بیرویم استخر مفرد اور جمع کے بنانا ہے. تو می آئی اور می آئید. در محاورہ این ساخت در محاورہ بے شکل زیر تلفظ می شود. محاورہ کو جب گفتگو میں لے کر آئیں گے اس کو تو کیا آئے گا؟ می آئید بیرویم استخر، اور می آئید بیرویم استخر کو کیا؟ می آئید بیریم استخر، می آئی بیریم استخر. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ کو جب ہم بولتے ہیں می آئی، یہ لکھنے میں بھی اور اصلی جو ہے می آئی ہے، لیکن جب اس کو گفتگو میں لے کر آئیں گے تو ہم پڑھیں گے می آئید. اب یہاں پہ زیادہ کیا کھینچیں گے نہیں، الف مدہ کو کھینچا تھا می آئید بیریم استخر، تو یہاں پہ جلدی سے ہم الف ہی مختصر جو ہے وہ ہم لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. گفتگو شمارہ 2 دیکھیں. گفتگو زیرہ بیش نوید. الو سلام، فردا می آئی برویم سینما. سلام، چه ساعتی بریم؟ ساعت 4 بعد از ظهر خوب است. 4 بعد از ظهر گرم نیست. 6 چطور است؟ عالی است. پس ساعت 5:45 کنار سینما میبینی اعتماد کہ بھائی 5:45 پر آپ کو سینما کے ساتھ ہی میں ملوں گا، دیکھوں گا. نیبی نامت، آپ کو دیکھوں گا یا وہاں پہ ملوں گا. نیچے دیکھیں باچے بیریم بلیت سینما چند است. اسم فیلمش چیست؟ تو سینما چه بخوریم؟ نه خیلی کار دارم، نه مهمان دارم، نه سینما خوردم، حالم خوب نیست. ان سے بھی آپ نے گفتگو کے جملے بنا لینا ہے. خوب، آگے دیکھیں. دستور گرامر جو آپ نے پڑھنی ہے. ساخت جملے می خواهم پلاس مضارع التزامی. برای اراده انجام کار بعد از صرف فعل خواستن از فعل مضارع التزامی استفاده می شود. کیونکہ کسی چیز کا کام کو انجام دینے کا ارادہ ہو آپ کو تو آپ فعل خواستن کے بعد فعل مضارع التزامی آپ یوز کریں. جیسے کہ فعل مضارع التزامی میں ہم نے بتایا تھا بے پلس دونوں مضارع پلس شنا سے. تیسرا سبق ہم یہیں مضارع التزامی میں آپ کو بتا رہے ہیں. مثال من میخواهم ادامه تحصیل بدهم. مریم فردا میخواد امتحان گفتگوی فارسی بدهد. صرف فعل خواستن مضارع التزامی دیکھیں 6 ضمیریں ہیں اور درمیان میں ہم نے میخواهم لگانا ہے اور آگے مضارع التزامی ہے. من میخواهم شنا بکنم، تو میخواهی شنا بکنی، او میخواهد شنا بکند، ما میخواهیم شنا بکنیم، شما میخواهید شنا بکنید، آنها میخواهند شنا بکنند. تمرین پاسخ سوال‌های زیر بنویسید. تو چه کار میخواهی بکنی؟ اب یہاں پہ جواب آئے گا اسب سواری کہ من میخواهم اسب سواری بکنم. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی خانم ها چه کار میخواهد بکند، احمد چه کار میخواهد بکند، بچه ها چه کار میخواهند بکنند، آنها چه کار میخواهند بکنند، او چه کار میخواهد بکند، مسجد رفتند. تو ان کو آپ نے چینج کرنا ہے. یہ جو الفاظ آگے دیے گئے ان کو آپ نے چینج کر کے جواب دے دینا ہے. آتے ہیں آگے نیکسٹ پیج کی جانب. سیکنڈ لاسٹ پیج ہے ہمارا. تمرین دیکھیں. بہت توجہ به دستور درس میخوام مضارع التزامی کامل کنید. خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے. من ہے تو کیا آئے گا؟ میخواهم آئے گا. ادامه تحصیل بکنم اوپر کیونکہ آپ نے پڑھا ہے دستور درس میں تو اس کو آپ نے خود ہی کمپلیٹ کرنا ہے. ضمیر اور اس کی نشانی لگانے اور اسی طرح آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے. متن دیکھیں. متن زیرہ بخوانید و تصاویر مناسب را برای ہر کدام مشخص کنید. نیچے دے گا جو متن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس متن کے مطابق کون سی تصویر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ وقتی بزرگ شدم، جب میں بڑا ہوا.
یک من دوست دارم به مریض ها کمک کنم و آنها را درمان کنم که ان کے میں علاج کروں. وقتی بزرگ شدم، جب میں بڑا ہوا، میخواهم دندان پزشک شوم، به دانت والا دکتر بنو و به بچه ها و بزرگترها کمک کنم تا همیشه دندان های آنها سفید و سالم باشند. دو من وقتی بزرگ شدم میخواهم دکتر شوم و در بیمارستان کار کنم. وقتی پدر و مادرم مریض میشوند میخواهم آنها را درمان کنم. من میخواهم دارویی بسازم تا دیگر کسی مریض نشود. میں چاہتا ہوں کہ بھئی دوائیاں بناؤں تاکہ کوئی مریض نہ ہو سکے. سے وقتی بزرگ شدم میخواهم مهندس شوم، انجینئر بنوں و مدیر شرکت پدرم شوم. جو فیکٹری ہے میرے بابا کی اس کے جو ہے نا بڑا مدیر بنوں. پدرم معمولا من را به کارخانهش میبرد. مجھے جو ہے نا عام طور پر بابا جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں اپنی فیکٹری میں، بابا مجھے لے جاتے ہیں. آن در کارخانے ماشین می سازند. وہاں اپنے فیکٹری میں وہ کیا ماشین بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں. من میخواهم کار پدرم را ادامه بدهم. میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کا جو کام ہے اس کو میں کنٹینیو رکھوں. چہار وقتی بزرگ شدم دوست دارم یک نمایشگاه ماشین باز کنم. کہ جب میں بڑا ہوا تو میں دوست دارم، میں چاہتا ہوں کہ ایک گاڑیوں کے بہت جو ہے نا بڑی میں فیکٹری لگاؤں و ماشین های مدل بالا در آن را بفروشم، اور وہاں پر مختلف اور بڑے ماڈل کے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ میں جا کے وہاں رکھوں اور وہاں پہ بیچوں. ثروت میں مانتا کہ میں کیا ہو جاؤں، بہت امیر بندہ بن جاؤں. من میخوام یک خانه شیک بخرم و ازدواج کنم. ٹھیک ہو گیا. سخنرانی جو آپ نے تقریر کرنی ہے. شما در آینده میخواهید چه کار میشوید؟ درباره شغل آینده خود سخنرانی کنید. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ جب بڑے ہو جائیں تو کیا بنیں، کون سے جابز کریں اور کیا کام انجام دیں، اس پہ آپ نے تقریر کرنی ہے. آتے ہیں ہم لاسٹ پیج ہوم ورک کی جانب. کتاب کار حفظہ دیکھیں. جملہ های زیر حمل کنید. نیچے دیکھے جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. وقتی زبان فارسی را تمام کرتا میخواهم ڈیش. اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہتا ہوں. هفته بعد میخواهم. وقتی ایران آمدم میخواهم. پدرم سال آینده میخواهد. برادرم فردا میخواهد. مادرم امروز ظهر میخواهد. اب یہ جو سارے ہیں میخوام، میخوای، میخواد، میخوایم، میخواہید، میخواند، ان کو آپ نے آگے ادامہ دینا ہے. اپنی طرف سے آپ لکھ لیں میرے بابا یہ چاہتے ہیں، میرے بھائی یہ چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، فلاں فلاں. بابا جو ہے جدید درس جملہ بھی سازید. نئے الفاظ سے آپ نے 5 جملے بنانے ہیں. اپنی طرف سے فارسی کے جملے بنا لیں. اسی طرح لاسٹ میں نوشتن جو آپ نے لکھنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کے ارادے ہیں، جو آپ کی خواہشیں ہیں اور آپ کے فیملی کیا آپ کے بارے میں سوچتی ہیں، خواہش کیا کرتی ہیں آپ کے والدین آپ کے کہ آپ کیا بنیں، تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، انشاء لکھنا ہے. جیسے کہ مثال یہاں پہ دی گئی ہے. من میخوام در آینده خلبان شوم، پیلٹ بنوں. و به همه کشورها مسافرت کنم، سارے ملکوں میں سفر کروں. برادرم میخواد آشپز شود. میرے بابا چاہتے ہیں، برادرم بھائی چاہتے ہیں کہ وہ کچن والا افراد بنیں، کھانا وغیرہ بنائیں. و برای ما غذاهای خوشمزه بپزد، اچھے اچھے کھانے بنائیں. خواهر بزرگم میخواد پرستار شود. میری جو بہن چاہتی ہے کہ وہ نرس بنے. و بیماران کمک کند، اور اپنے جو مریض ہیں ان کی وہ مدد کرے. تو یہ کام آپ نے لازمی انجام دینا. یہ کام انجام دیں گے تو آپ زبان فارسی کو پڑھ لے سمجھ اور گفتگو کر سکیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.